دوستو، اسکرین پر نظر آنے والا شخص کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ ولادیمیر پوتن ہے، جو کہ اس دنیا کے سب سے بڑے دیش روس کے راشٹرپتی ہیں۔ آسان لفظوں میں کہیں تو روس جیسا طاقتور دیش کسی انسان کے اشارے پر چلتا ہے۔ پورے کے پورے دیش کو پوتن ہی کنٹرول کرتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ پوتن روس جیسے طاقتور دیش کو 2-4-10 سال سے نہیں بلکہ جب سے روس کی حکومت سنبھالی ہے تبھی سے اس دیش کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہی تقریباً 23 سال سے پوتن روس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور روس کے کونے کونے میں پوتن کا دبدبہ برقرار ہے۔ دوستو، ہماری دنیا کے بہت سے طاقتور دیش ہیں جس میں وقت کے ساتھ ساتھ لیڈر بھی بدل گئے، لیکن نہیں بدلا تو پوتن نہیں بدلا۔ دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ ایک کہاوت بھی مشہور ہو گئی ہے کہ پوتن کو روس کی گدی سے صرف اور صرف ان کی موت ہٹا سکتی ہے، ورنہ فیوچر میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں جو پوتن کو ہرانا تو دور بلکہ انہیں ٹکر دینے کی بھی سوچ سکے۔ دوستو، پوتن نہ صرف رشیا کا بلکہ پوری دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن چکا ہے۔ اس کا جنم کسی رئیس خاندان میں نہیں بلکہ بہت ہی غریب خاندان میں ہوا تھا، جس گھر میں ٹوائلٹ کی بھی سویدھا نہیں تھی۔ وہ اور اس کی فیملی پبلک پلیس میں موجود اس ٹوائلٹ کو یوز کرتی تھی جو گورنمنٹ کی طرف سے بنوایا جاتا تھا۔ ولادیمیر پوتن کے فادر یعنی کہ ان کے پتا روس کی نیوی میں ایک عام سپاہی ہوا کرتے تھے جو روس کے لینن گراڈ شہر میں رہا کرتے تھے۔ امریکہ کی مشہور لیڈر ہلیری کلنٹن نے اپنی بک ہارڈ چوائسز میں پوتن سے ریلیٹڈ ایک ایسی چیز لکھتی ہیں کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ جس چیز کو ہلیری کلنٹن نے لکھا ہے اس بارے میں ہماری دنیا کا شاید کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا۔ اس بک کو پڑھنے کے بعد زیادہ تر لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ ہلیری لکھتی ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب ہماری دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار زور و شور سے چل رہا تھا۔ ہٹلر کی نازی فوج نے رشیا پر چڑھائی کر رکھی تھی۔ روس میں زور و شور سے موت کا تانڈو تھا۔ اسی دور میں روس کا ایک فوجی چھٹی لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اس کی نظر ایک ٹرک پر پڑی جس میں بہت سے لوگوں کی لاشیں تھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے علاقے میں بھی بمباری کی گئی ہے اور بمباری میں مرنے والوں کی لاشوں کو اکٹھا کر کے دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ تبھی اس فوجی کی نظر ٹرک میں موجود ایک ایسی لاش پر پڑی جس کے پیر میں اس طرح کی چپل تھی جیسی چپل اس نے اپنی بیوی کو گفٹ میں دی تھی، لیکن وہ ٹرک کو نظر انداز کر کے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ بمباری کی وجہ سے اس کا بھی پورا گھر تباہ ہو چکا ہے۔ آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ بمباری کی وجہ سے تمہاری بیوی کی بھی موت ہو چکی ہے اور سبھی لاشوں کی طرح تمہاری بیوی کی لاش کو بھی اسی ٹرک میں بھر کر دفنانے کے لیے لے جایا گیا ہے۔ وہ سپاہی ترنت اس ٹرک کے پاس بھاگتا ہوا پہنچتا ہے اور ان سے یہ کہہ کر لاش واپس لے لیتا ہے کہ وہ پورے رسم و رواج کے ساتھ اپنی بیوی کو دفنائے گا۔ لیکن دوستو، قسمت دیکھیے کہ وہ سپاہی اپنی بیوی کو اپنے گھر پر واپس لایا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کی ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا ہاسپٹل پہنچا اور کچھ ہفتوں کے بعد اس کی بیوی ہوش میں آ گئی۔ اس طرح سے وہ اپنی بیوی کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کی بیوی پریگننٹ ہوئی اور اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ خود ولادیمیر پوتن تھا، جس کو آج کے دور میں دنیا کا سب سے طاقتور لیڈر مانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایک قسمت کا ہی کھیل تھا۔ جس عورت کو دنیا والوں نے مرا ہوا ثابت کر دیا تھا، اس عورت نے نہ صرف ایک بچے کو جنم دیا بلکہ ایک ایسے بچے کو جنم دیا جس کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان مانا جاتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ولادیمیر پوتن ہیں۔
दोस्तों, अगर उस फौजी को पहुंचने में कुछ देर और हो जाती तो वह ना तो अपनी बीवी को बचा पाता और ना ही हम पुतिन जैसे इंसान को इस दुनिया में देख पाते। दोस्तों, बचपन से ही पुतिन एक गरीब और कमजोर इंसान थे। इसे मोहल्ले के लोग छोटी छोटी बात पर भी मार पीट दिया करते थे। पुतिन ने मोहल्ले में पहरा देने वाली पुलिस से यह सबक सीख लिया था कि यह दुनिया बड़े और ताकतवर लोगों के पीछे दौड़ती है, ना कि गरीब के पीछे। दोस्तों, जैसे ही पुतिन की थोड़ी उम्र बढ़ी तो उन्होंने मार्शल आर्ट जैसी चीजें ज्वाइन की और इसके बाद पुतिन ने मोहल्ले के उन सभी लोगों से चुन चुन कर बदला लिया जो गरीबी और कंगाली के दौर में पुतिन को परेशान किया करते थे। दोस्तों, वक्त के साथ साथ पुतिन रसिया की खुफिया एजेंसी KGB के जासूस भी रहे। लेकिन दोस्तों, पुतिन ने पॉलिटिक्स में अपना कदम रखते ही पूरा रूस बदल दिया। 1999 से लेकर आज तक पूरे रूस की कमान पुतिन के हाथों में है। वैसे तो पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं, लेकिन पूरे रूस में इनकी ही बादशाही चलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।